بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہتے ہیں۔ کبھی تعلقات میں تناؤ آ جاتا ہے، کبھی تعلقات انتہائی خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھیں تو تعلقات پاکستان اور امریکہ کے انتہائی خوشگوار ہیں، سفارتی سطح پہ، ڈپلومیٹک لیول پہ، کاروباری اور تجارتی سطح پہ جو ہے وہ روابط بڑھ رہے ہیں۔ تاہم اس کے باوجود امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کچھ معاملات پہ تحفظات ہیں۔ یہ تحفظات کیوں ہیں اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال پہ امریکہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع سے جڑے ہوئے وہ تمام تر نکات جن کا تعلق پاک امریکہ تعلقات سے ہے، اس پر تفصیلی آج بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے ڈیموکریٹک پارٹی آف امریکہ کے سینئر رہنما یعنی ڈیموکریٹک پارٹی کے شاہد احمد خان صاحب۔ واشنگٹن اور بوسٹن میں اکثر یہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا مستقل جو رہائش ہے وہ بوسٹن میں ہے، اور امریکی ڈیموکریٹک پارٹی میں سینئر ترین سطح پہ رہنماؤں کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن اور امریکی صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری کے ساتھ ان کی گہری قربتیں ہیں۔ شاہد احمد خان صاحب، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ اس وقت جو بدلتی ہوئی عالمی صورتحال ہے، عالمی منظرنامہ ہے، اس میں آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو اس وقت کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا، اور آپ کا کویسچن بہت ریلیونٹ اور بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں ان میں پاکستان سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے یو ایس اے کے لیے، جی اور یو ایس اے بھی سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے۔ جی تو اس نیچرل سارٹ آف اے ریلیشن شپ، اور یہ اتار چڑھاؤ کا شکار اس لیے رہتی ہے۔ یہ ذرا کریکشن کر دی، ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ساؤتھ ایشیا میں؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جس میں چین نیپال، اور جاپان اور نیپال اور نیپال، بھوٹان، سری جی لنکا، انڈیا، جی افغانستان، پاکستان۔ بالکل جی جی، تو اس میں جو ریلیونٹ جیسے کہا تو پاکستان اور یو ایس کی ایک نیچرل ریلیشن شپ ہے، لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہے۔ 1947 سے پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یو ایس کے ساتھ الائنمنٹ رکھے، الائن رہے اپنی ریلیشن شپ میں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے یو ایس کے ساتھ بہت سے پروجیکٹ جو آج کل پاکستان میں اور پاکستان کی ہر شعبے میں عوام کی بہتری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، جن میں ڈیمز ہیں، ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں، برن سینٹرز ہیں، کنو اور مینی ادر گڈ تھنگز، ایگریکلچر فیلڈ، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، سائنس اینڈ سب ٹیکنالوجی کچھ ہے، وہ امریکہ نے پریفر کیا پاکستان کو، اور وہ اسی طرح سے چلتی رہتی ہے سلسلے۔ کبھی کبھار اونچ نیچ تو ضرور ہوتی ہے، بیکاز دیز آر کنٹریز اینڈ دے ہیو پروٹیکٹ دیئر اون نیشنل انٹرسٹ، اینڈ تو لیکن یہ ہے کہ ایونچولی اٹ ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ اور ابھی آپ نے نیٹ پرائز کا اسٹیٹمنٹ جو آیا، تو کل بھی اسٹیٹمنٹ جو آیا، بلکہ آج میرے خیال انہوں نے آج پاکستان میں آج پہنچا وہ، تو اس کہا کہ بھئی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں پاکستان کی، جی، تو یو ایس ول ہیلپ۔ اور امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان معاشی اعتبار سے مستحکم ہو۔ امریکہ ایک تو جنرل امریکہ کی ایک پالیسی ہے کہ جو بھی کنٹریز ہیں ان کے الائز ہیں اسپیشلی جو، جی، وہ معاشی اعتبار سے مستحکم رہیں، کیونکہ اسی وجہ سے ہے کہ پھر وہ فلو ان کے کنٹری کی طرف زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ تو چاہتے ہیں مستحکم رہے، اور اس سلسلے میں وہ مدد بھی کرتے رہتے ہیں، ٹیکنیکل اسسٹنس بھی دیتے ہیں، فائنینشیل اسسٹنس بھی دیتے ہیں، باقی جو بھی جس چیز میں ضرورت ہوتی ہے دے ٹرائی ٹو پرووائڈ، بٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیر آر 194-95 countries in the آف دا world. ورلڈ ایز ویل۔ ہاں جی، اور تو اس میں امریکہ از اونلی ون سپر پاور، سو وہ چیلنجز تو امریکہ کو رہتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ تو خیر ایز یو سیڈ گیٹنگ بیٹر۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیے کہ یقینی طور پہ ہر ملک کے جو امریکہ کے ساتھ ہیں ریلیشنز، وہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کے تحت ہے، لیکن پچھلا برس پاک امریکہ تعلقات کی 75ویں سالگرہ کا بھی سال گزرا ہے، اور ہم لاسٹ 75 ایئرس میں دیکھیں تو کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسا دور نہیں اور کوئی ایسا دور حکومت نہیں جب پاکستان کی حکومت نے امریکہ کا ساتھ نہ دیا۔ وہ جنرل ایوب کے زمانے میں تعلقات بہت مثالی تھے، پھر جنرل مشرف کے دور میں پاکستان واز کنسیڈرڈ فرنٹ لائن اسٹیٹ ان وار اگینسٹ ٹیررزم۔
لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جب کسی بڑے پیکج کا اعلان ہوتا ہے، اکنامک، ٹریڈ، کوئی پولیٹیکل بڑا ایگریمنٹ ہوتا ہے، سیکیورٹی، وہ امریکہ اور ہندوستان کا ہو جاتا ہے، پاکستان بائی پاس ہو جاتا ہے. آخر یہ کیوں پھر؟ دیکھیے آپ کمپیریزن کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کنٹریز کے ریلیشن شپ میں. اٹس آل اباؤٹ کنورژن آف انٹرسٹ کنورجنس آف آف انٹرسٹ. انٹرسٹ رائٹ. سو وہ اگر آپ انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرو گے تو پھر وہ یہ سوال پوچھیں گے آپ سری لنکا کے ساتھ کیوں نہیں کرتے کمپیریزن. تو واٹ ایم جسٹ سیئنگ از کہ انڈیا کے ساتھ ایک لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ, ہیومنگس بزنس مارکیٹ فار دا یو ایس, وہاں سے جتنا ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ٹرانسفر ہوتی ہے, آئی ٹی کے لوگ امریکہ میں ہائیسٹ پوزیشن پہ سرو کر رہے ہیں, تو وہ کافی مشکل ہوتا ہے, میڈیسن کافی مشکل ہے جی. ہاں انڈین میڈیکل ایسوسیشن ان یو ایس از ہیومنگس, بہت بڑی ہے, وہ بھی بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, اور تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کمپیریزن کرنا. تو اس لیے پاکستان کو اپنے پر فوکس کرنا چاہیے اور کوئی اس طرح کی ویلیو پراپوزیشن کریٹ کرنی چاہیے جو امریکہ کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہو اور ان کے جو لا میکرز ہیں جسٹیفائیبل بھی ہو جب وہ پاکستان کو اسسٹنس دیں یا ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں. ڈیموکریٹک پارٹی جو امریکہ میں ہے وہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جب بھی وہ اقتدار میں آتی ہے تو انسانی حقوق پہ خاص طور پہ اس کا فوکس ہوتا ہے, ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر فوکس ہوتا ہے, مذہبی آزادیوں کے اوپر فوکس ہوتا ہے. لیکن ہم ان تینوں اشاریوں میں اگر دیکھیں تو ہیومن رائٹس میں مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے کہ 5 اگست 2019 سے اب تک مکمل جو آکوپائڈ ویلی ہے وہ لاک ڈاؤن میں ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, سینکڑوں کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کیوں کوئی آواز جو ہے وہ واشنگٹن کے ایوانوں سے بلند نہیں ہوتی, چونکہ اس کو خالصتاً سیاسی مذہبی لائنوں سے اوپر رکھ کے مذہبی انسانی حقوق کے کانٹیکس میں دیکھا جائے. جی دیکھیے جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹ سچویشن جو وہ تو دیکھ اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور ایک تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اور اس از دا ورسٹ ہیومن رائٹس کرائسس ان دا ورلڈ, ون آف دا ورسٹ ایکچولی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے ایوانوں میں اس کی آواز اٹھتی ہے, سی ایس آر کانگریشنل ریسرچ سروس ایک پبلش بھی کرتی ہے, اس پہ آرٹیکل بھی پبلش ہوا ہے کہ کشمیر میں جو پلانڈ جینوسائیڈ ہو رہی ہے مسلمانوں کی, اس پر بھی بات ہوئی ہے. پھر ہمارے جو سینیٹرز ہیں موسٹ ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ سینیٹر ایڈ مارکی نے اس پر ایک کانفرنس کال کی اور انڈین مسلمز کے ساتھ کافی زیادہ ان کی کانورسیشن رہی جسٹ ٹو گیٹ ٹو نو. کانگریس مین جم میگورن جو ہیومن رائٹس کانگریشنل کا جو ہیومن رائٹس ونگ ہے اس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں, میساچوسٹس کے ہیں, ہمارے نیبر بھی ہیں. تو انہوں نے 2 مرتبہ کشمیر کے اوپر آواز بلند ہیئرنگ کی باقاعدہ. جی تو یہ چیزیں, اور اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ تو بہت زیادہ, وہ بیکمز اے ڈاکومنٹ, پرماننٹ ڈاکومنٹ, وہ لا بن جاتا ہے, اور وہ کہ کنگریشنل ہیئرنگ از اے بگ ڈیل. تو پھر وہ اس طرح کے ڈیٹا پوائنٹس تو بڑھتے رہتے ہیں. یہ فرمائیے کہ ابھی ایک پروپوزل آئی ہے پاکستانی وزیر اعظم نے دی کہ کشمیر کے مدعے کے اوپر ہندوستان سے بات چیت ہو سکتی ہے. یہ کب تک آخر یہ تناؤ رہے گا پاکستان انڈیا کے تعلقات میں, کشیدگی رہے گی, ڈپلومیٹک سٹاف لوور ڈاؤن کیا ہوا ہے اور پولیٹیکل لیول پہ وزٹس نہیں ہو رہے اور بہت تناؤ کا شکار ہے. لیکن کشمیر کا مدعا بھی حل کرنا ہے, اس کا مسئلے کے اوپر بھی بات چیت کرنی ہے. امریکہ ڈیموکریٹک پارٹی جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ انسانی ویلیوز کے اوپر, حقوق کے اوپر بہت فوکس رکھتی ہے, لیکن پچھلے دور میں امریکہ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی ریپبلکن پارٹی کے دور میں. تو ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کوئی اس قسم کا انیشیٹو پیش رفت ہو سکتی ہے پاک بھارت تعلقات میں تناؤ کم کرنا اور ان دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پہ لانا؟ پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے, اور پاکستانی ڈپلومیٹس اور پاکستانی جو عسکری قیادت بھی اور رہی, سب لوگ کا یہ امریکہ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں وہ اپنا رول پلے کرے. ہاویور انڈیا بالکل نہیں چاہتا کہ امریکہ اس میں اپنا عمل کرے. وہ انڈیا کی پوزیشن اس میں بہت ڈفرینٹ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنل ایشو ہے اور ہم اس کنٹری, ہم کسی اور تھرڈ کنٹری کو اس میں انگیج نہیں کرنا چاہتے. وہ امریکہ کے لیے مشکل ہے کہ اگر دونوں پارٹیز اس میں انگیج نہ ہو, دونوں کنٹریز نہ ہو,
تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن بہرحال پیشکش تو انہوں نے کی تھی. سینئر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر شاہد احمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں پر لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان اور امریکہ کا انسداد دہشت گردی میں کتنا تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. شاہد احمد خان صاحب، اس وقت اگر ہم پاکستان کی سچویشن دیکھیں، اکنامک سچویشن پہ تو آپ کامنٹ کریں گے ہی کریں گے، لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک صورتحال ہے وہ سیکیورٹی کی سچویشن بن چکی ہے. کالعدم تحریک طالبان جو ہے وہ اس نے پاکستان کے خلاف ایک وار اوپن کی ہوئی ہے. سیکیورٹی فورسز پہ، پبلک پہ حملے ہو رہے ہیں، اور صرف گزشتہ برس سینکڑوں کی تعداد میں جو ہیں وہ ان ٹی ٹی پی کے حملوں کے باعث ہلاکتیں ہوئیں. یہ جو بڑھتی ہوئی ٹیررزم ہے، اس کے تمام تانے بانے جو ہیں افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں. اور جو اس وقت پاور میں افغان طالبان، انہوں نے دوحہ میں ایگریمنٹ میں اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. جی آخر وہ وعدہ کیوں نہیں پورا کیا گیا؟ آج ٹی ٹی پی کے ٹھکانے وہاں پہ موجود ہیں. افغان طالبان نرم ہاتھ، یعنی سافٹ ہاتھ ان کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، آہنی ہاتھ سے ان سے نمٹنے کو تیار نہیں ہیں، بھگت ہم رہے ہیں. پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے. بلوچستان کے پی کے بلکہ اسلام آباد میں خودکش حملہ ہو چکا ہے. سفارتخانے یہاں پہ انتہائی محتاط ہو چکے ہیں. تو آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ طالبان اور یہ جو ٹیررزم اور ایک مرتبہ اس کے سرجنس ہوئی ہے. بالکل جی یہ دیکھیے، یہ تو وہ ری گروپ کیا ہے جو بھی یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، اور یہ پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے پچھلے سالوں میں یہ تقریباً پاکستان سے ایلیمنیٹ کر دیا تھا. بالکل ایلیمنیٹ کر دیا تھا ان کو، اور ان کے جو کنٹرول سینٹر سے جو وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے، تو وہ بارڈر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں. افغانستان کو مینیج کرنا افغانستان گورنمنٹ کے لیے بھی بہت مشکل ہے. اسے ٹرائبل سوسائٹی، وہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، اور وہ ہر ایک کی اپنی ایک کانسٹیچوئنسی نہیں، اپنی ایک سلطنت بنائی ہوئی ہے، جس میں وہ خود ہی جنرلز ہیں، خود ہی بادشاہ ہیں، خود ہی سردار ہیں. تو وہ فیڈرل یا سینٹر کی بہت کم سنتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں. اور آپ پاکستان کا سب سے زیادہ وکٹم ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کے نیبرہڈ میں ہیں، دے آر پروفیشنل واریر، دے آر مرسنریز. تو پاکستان پہ اٹیک کرنا ان کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ری گروپ ہو جاتے ہیں اور بڑے اٹیک کرنے شروع کر دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو ہمیشہ یہ آفر کرتا ہے اور بالکل پاکستان کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ جو پچھلی جو کچھ بھی ہوا وار آن ٹیرر میں، تو جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوئی امریکہ نے والنٹیئر کیا اس کے سلسلے میں مدد کرنے میں. تو یہ وار آن ٹیرر پہ تو پوری دنیا یونائٹڈ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان اور امریکہ تو بہت یونائٹڈ ہے. دے آر آن دا سیم پیج. اچھا، اس میں یہ بتائیے کہ امریکی قیادت کی جانب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور دیگر امریکی رہنماؤں کی جانب سے بڑے اسٹیٹمنٹ آئے پچھلے دنوں میں، یعنی پچھلے چند ماہ سے، جب سے یہ دہشت گردی کا جو مانسٹر ہے یہ دوبارہ کھڑا ہوا، کہ پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم میں امریکہ ساتھ کھڑا ہے، تعاون کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کا تعاون ہو سکتا ہے؟ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ٹیکنیکل ہوگا؟ اگر ہم ٹیکنیکل بات کریں گے تو پھر پاکستان کو ڈیفنس کے لیے کچھ اکوپمنٹ اور ڈیفنس اسسٹنس دینی ہوگی، جس میں کمبیٹ ہیلی کاپٹر ہو سکتے ہیں، جس میں کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے. تو امریکہ یقین دہانی تو کرا رہا ہے، لیکن یہ تعاون کس قسم کا ہوگا؟ دیکھیے، یہ کہنا تو مشکل ہے. یہ ریکوائرمنٹ تو پاکستان کی طرف سے آف کورس ہیلی کاپٹر، جیسے ابھی آپ نے کہا، تو یہ جو وار از ہیلی کاپٹر وار. جی بالکل، یہ رائٹ. تو وہ ہیلی کاپٹرز پاکستان کو چاہیے ہوتے ہیں. امریکن ہیلی کاپٹر یہ استعمال کرتے ہیں، کوبراز اینڈ اپاچیز اور وٹ ایور دیر اپاچیز، جو بھی ان کے نام ہیں. تو امریکہ آف کورس اس میں سپورٹ کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھی ہے ملٹیپل ٹائمز. تو جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، تو آپ کے سوال میں جو لسٹ تھی اس کا میں تو یہ کہوں گا آل آف دی ابو، کہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی یو ایس ول کوآپریٹ.
اس میں ابھی یہ انہوں نے کہا ہے ملٹیپل ٹائمز کہا ہے کہ ہم اس میں سنجیدہ ہیں، پاکستان سے تعاون کریں گے، لیکن اس سارے تعاون اور ان گڈ نیوز کے کانٹیکس میں یہ بھی سٹیٹمنٹ آیا، بلکہ امریکی انتظامیہ کا ڈیسیجن تھا کہ پاکستان کو آئندہ میں سیکیورٹی کی جو تعاون اور امداد ہوگا وہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی رہائی کے ساتھ مشروط ہوگا. تو یہ پاکستان نے اس کے اوپر اپنی پوزیشن بھی واضح کی ہوئی ہے کہ معاملہ کورٹ آف لاء میں ہے، ان پہ غداری کا مقدمہ ثابت ہو چکا ہے، وہ ایک چیز سزا بھگت رہے ہیں، لیکن امریکہ ان کی جلد از جلد رہائی چاہتا ہے. اور شکیل آفریدی کی کہانی آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو ٹریس کرنے میں CIA کا ساتھ دیا تھا. تو آخر یہ کیوں اس کے ساتھ اسے لنک کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان کی اپنی ایک پالیسی ہے، اور پاکستان میں کورٹ آف لا موجود ہیں، تو جو پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا تو پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. بالکل اپنے قانون کے مطابق امریکہ ول آسک اینڈ سیم وے پٹ سم پریشر. پاکستان ول آسک وہ جو عافیہ صدیقی کے بارے میں، تو یہ تو دونوں بائی لیٹرل ان کی کانورسیشن چلتی رہتی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ کوئی پرزنر سواپ ہوتا ہے، I'm just guessing، تو پھر پرابیبلی کوئی صورتحال شاید نکل آئے. ادروائز تو پاکستان کے کورٹ آف لاء میں اگر ان کو سزا ہوئی ہے تو وہ دس از وٹ از سپوز ٹو بی. تو امریکہ کین ناٹ انٹرفیئر، اور سو ایز پاکستان کین ناٹ انٹرفیئر ان امریکن لاء. تو اگر کوئی جیسے ابھی رشیا کے ساتھ ہوا تو پرزنر سواپ ہوا، تو امریکہ نے دیے ان کے پرزنر، انہوں نے امریکہ کے دیے. اس قسم کی سچویشن تو اٹس اینی باڈیز گیس، ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ تو یٹ ٹو بی سین. لیٹس سی واٹ ہیپنس. شاہد صاحب، ہم بھی جب بھی واشنگٹن آئے تو آپ کو دیکھا کہ آپ ہائیسٹ لیول پہ ٹاکس میں، مذاکرات میں اعلیٰ ترین پاکستانی وفود کی یقینی طور پہ، اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان یقینی طور پہ آپ ہیلپ آؤٹ کرتے رہے. تو پاکستان کا ہمیشہ سے یہ سلوگن ہے کہ ٹریڈ ناٹ ایڈ، یعنی پاکستان کو امریکی منڈیوں تک جو تجارتی ایکسیس چاہیے، نہ کہ پاکستان ایڈ چاہتا ہے. اور یہ ٹریڈ اس وقت پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس وقت جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ انتہائی کرٹیکل ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، چونکہ امریکہ کی کمپنیز کا جو بزنس پورٹ فولیو بہت ہیوج ہے، دنیا بھر میں وہ بزنس کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی برآمدات کی امریکی منڈیوں تک جو رسائی ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا ہے. یہ تبھی پاکستان میں معاشی استحکام آ سکتا ہے. تبھی امریکہ اگر پاکستان کو اپنا مخلص دوست سمجھتا ہے تو تبھی اس معاملے میں پریکٹیکلی یعنی عملی اقدامات اسی صورت میں اٹھائے جا سکتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ تجارت میں اور معاشی استحکام میں، سرمایہ کاری میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جن کنٹریز کی پرنسپل بزنس پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ ہیں وہ اپورڈ ٹریجیکٹری پہ ہیں. ان کی مطلب ٹھیک بزنس جا رہا ہے بہت جو زبردست. باقی دنیا کے لوگ جو کنٹریز ہیں اس میں ساؤتھ کوریا دیکھ لیں، جرمنی، جو بھی جتنے بھی کنٹریز کے آپ نے نام لے سکے جن کی امریکہ کے ساتھ پرنسپل بزنس پارٹنرشپ ہے، تو وہ دے سروائیو ویل، اور دیر اکنامکس اٹ گیٹنگ بیٹر اینڈ بیٹر. تو پاکستان کا بھی ایک رول ہے. پاکستان کے پاس پروڈکٹس بھی ہیں، ٹیکسٹائل سب سے بڑی پروڈکٹ ہے، اس کی سب سے بڑی مارکیٹ US بھی ہے، اور پاکستان کی لارجسٹ ایکسپورٹ بھی ٹورڈ US ہے ٹیکسٹائل کی. یس. باقی تو جو کچھ آفر کرنے کو ہوگا وہی آپ بیچیں گے نا. اب جو کنٹری پروڈیوس کرے گا اسی کی مارکیٹ ہوگی نا. بالکل. تو IT کی مارکیٹ ہو سکتی ہے وہاں پر، لیکن IT کے لیے پورا ایک انفراسٹرکچر ادھر بلڈ کریں، لوگوں کو ٹرین کریں، کال سینٹرز بنائیں، اور ایجوکیشن دیں، ٹریننگ دیں. اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے، جو انڈیا نے کیا، فلپینز نے کیا، مینی ادر کنٹری جو کر رہے ہیں. تو وہ پاکستان جب کرے گا نہیں تو پھر وہ کیا انڈیا کیسے ان چیزوں کو پورا کریں گے؟ رائٹ. آپ دیکھیں نا، اگر آپ یہاں پہ انرجی کا کرائسس ہے یہاں پر، تو اگر وہ اس طرح سے پاکستان پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا تو آپ کیا امریکہ سے کہیں گے ہمیں اسسٹنس دے، یا ہمیں بریک سے، یا ٹیرف بریک سے؟ تو آپ کے پاس پروڈکٹ ہی جب نہیں ہے سیل کرنے کے لیے، تو دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. میرا خیال ہے امریکہ کین ہیلپ کوائٹ اے بٹ. وہ تو ایک کنٹری میں 50 کنٹری ہیں، 50 اسٹیٹس ہیں، بالکل. ایز اے ڈسپوزیبل سوسائٹی وہ تو لیتے ہیں، چیز پھینک دیتے ہیں کچھ عرصے بعد، اور پھر نئی چیز استعمال کرتے ہیں. تو وہ تو ایبسلیوٹلی دیٹ ہیز ٹو بی دا فوکس.
جی ناظرین، شاہد احمد خان صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک، اور بریک کے بعد جب ہم پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بڑھیں گے تو ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ پاک امریکہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کو آگے کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شاہد احمد خان صاحب سے جو امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. شاہد صاحب، اگر آپ نے خود ذکر کیا انرجی کے شعبے میں امریکہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے، لیکن اتنی کیپیسٹی یہاں موجود نہیں ہے. پاور ڈسٹریبیوشن سسٹم ابھی اتنا اپ ٹو مارک نہیں ہے. اگر انرجی میں پلانٹس بھی لگائے جائیں، کہیں نہ کہیں کسی اعتبار سے مدد بھی کی جائے، تو مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں پہ اس وقت اسلام آباد میں ایک انتہائی ہائی پاورڈ رشین ڈیلیگیشن موجود ہے، اور جو باتیں پہلے صرف اخباری بیانات تک ہو رہی تھی کہ رشیا پاکستان کو سستا آئل دے گا، انرجی دے گا، اس میں اب ہمیں امکانات روشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی تو امریکہ اور رشیا کی تو ایک سر جنگ بھی چل رہی ہے، بلکہ اوپن وار ہے یوکرائن کے اوپر. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس معاملے پہ کوئی تحفظات تو نہیں ہوں گے؟ کہیں کوئی معاملہ تعطل کا شکار تو نہیں ہوگا؟ اس سلسلے میں ایسے ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے آف کورس یہاں کی پاکستان کی گورنمنٹ کی کانورسیشن اس میں ہوئی، اور انرجی کی نیڈ جو پاکستان کی ہے واز ڈسکسڈ. ٹھیک ہے. تو دیر از این انڈرسٹینڈنگ کہ ایٹ اے سرٹن ریٹ ریٹ they can Pakistan can purchase دی crude oil from Russia. So which is with going to no happen. objection with no There is objection. no objection on it. کیونکہ US understands energy needs of Pakistan, and of course اس وقت جو سپلائی چین کا ایشو ہے پوری دنیا میں انرجی سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہیں، تو US of course understand, and the country has to run. تو رشیا سے لینا I think it's a good idea. اگر آپ کو سرٹن پرائز پہ اگر آپ کو کروڈ مل رہا ہے تو آئی تھنک پاکستان شوڈ بائی دیٹ. شاہد صاحب، ایک چیز جو ہے سافٹ امیج کی آتی ہے، کمیونیکیشن کی آتی ہے، ذرائع ابلاغ کی آتی ہے، فلم، آرٹ، کلچر، اس سب میں ہم ہندوستان کو جب امریکہ میں دیکھتے ہیں تو انڈیا کی امریکہ میں گڈی گڈی ہوتی ہے، اور جب پاکستان کی تصویر سامنے آتی ہے تو کاندھوں پہ اینٹی ایئر کرافٹ اور لشکر اور جہادی اور یہ تصویر پیش کی جاتی ہے. حالانکہ پاکستان خود ایک بڑا پروگریسو کنٹری ہے، بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی ہے. آخر امریکہ میں پاکستان کا منفی تشخص کیوں؟ دیکھیے وہ منفی تشخص جو ہے وہ تو میڈیا پاکستان نے کریٹ کیا. نہ میڈیا نے، اور پاکستان نے جی اپنی جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ خود کرنی ہے نا کنٹری نے. اینڈ آف کورس اینٹائی پاکستان فورسز ان دس کیس اگر ہوں گی جی تو وہ تو اینٹائی پاکستان فورسز ہے نا، تو دے ول کریٹ an image, negative image. تو لیکن پاکستان کو تو اپنا امیج بلڈ کرنا ہے، تو آئی تھنک اس کے لیے جو سرٹن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، وہ کیا کیا ہو ہائرنگ سکتی اے ہیں؟ پبلک ریلیشنز کمپنی، ہائرنگ اے میڈیا مینجمنٹ کمپنی، ہائرنگ اے لابنگ کمپنی. اور سب کنٹریز جو امریکہ کے ساتھ جن کی ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے وہ تمام اس قسم کی ٹرکس استعمال کرتے ہیں، ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے واشنگٹن ڈی سی دنیا کی لارجسٹ پی آر مارکیٹ ہے، بیکاز موسٹلی اور ہم وہ کیپچر کر سکیں یا نہیں؟ ہم بالکل ہم نہیں کر سکے، ہم نہیں کر سکے، پاکستان نہیں کر سکا. اور وہ اس پہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. کسی بھی کنٹری کا ماڈل آپ فالو کر لیں تو یو کین ڈو اٹ، اینڈ دیر آر ہنڈریڈز آف گڈ کمپنیز، لابنگ کمپنیز اویلیبل کین ہیلپ دا کنٹری. تو وہ اس پہ لیے تو ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا. The establishment here and the political system here has to establish کہ کس کو ہائر کرنا ہے، کس طرح سے پلان کرنا ہے، and it will be worked accordingly. Pakistan has a lot to offer. I think it has to be highlighted there. شاہد صاحب، آپ واشنگٹن میں پاکستانی سفراء کو بھی بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے.
اس میں آرمی کے ریٹائرڈ جنرلز بھی آئے, پولیٹیکل اپوائنٹیز بھی آئے جی اور کیریئر ڈپلومیٹس بھی آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ترجیحات ہونی چاہیے؟ کس قسم کا پاکستانی سفیر واشنگٹن میں کامیاب ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں, پاکستان کا پازیٹیو امیج بوسٹ کرنے میں, اور جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں امریکہ کو مختلف ایشوز کے اوپر جسے ہم تحفظات کہتے ہیں, غلط فہمیاں ہیں, وہ دور کرنے میں؟ تو ایمبیسڈر کیا کوئی ریٹائرڈ جنرل کامیاب ہوگا, پولیٹیشین ہوگا, یا کیریئر ڈپلومیٹ ہوگا, یا ایک کاروباری شخصیت؟ تمام تجربات ہم کر چکے ہیں, آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اس میں دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول. جو امریکہ کو یا کسی بھی کنٹری میں جو ہمارے پاکستانی جو سفیر پاکستانی سفیر پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی جاب تو ایز اے سیلز, یہ سب کنٹریز کے ساتھ ہی ہوتا ہے. آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں اٹالین سفیر ہو, وہ سیل کر رہا ہوتا ہے اپنے کنٹری کو, اپنے گھر سر, مارکیٹنگ کر تو رہا ہوتا بالکل بیسک دس از واٹ اٹ از, رائٹ, دس از واٹ اٹ از. آپ نے اپنی کنٹری کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, رائٹ. تو وہ آپ کسی جنرل کو سکھا دیں یا کسی ڈپلومیٹ کو سکھا دیں, کسی یا پولیٹیشین کو سکھا پولیٹیشین دیں, کو کاروباری سکھا دیں, شخصیت کو تو دکھا. لیکن ٹریننگ یہ تو ایک ہونی چاہیے نا. ٹریننگ تو اس بنیادی ٹریننگ میں تو دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی جاب, دس از دیئر جاب, رائٹ, ٹو پروموٹ پاکستان اینڈ پاکستانی بزنسز. ٹرو. تو وہ تو ٹریننگ کے ساتھ ہوگا, اس میں وہ کسی بھی کمپیٹنسی سے آئے, ڈزنٹ ریئلی میٹر. اس وقت ایک چیز جس کے اوپر آپ کا کامنٹ ابھی رہ گیا وہ افغانستان ہے. بہت اس وقت سیکیورٹی کے اعتبار سے اس پہ مختصراً بات ہو چکی, لیکن اس وقت جو افغان طالبان نے خاص طور پہ خواتین کو ایجوکیشن سے محروم کیا ہے, پاکستان کے ساتھ ان کا لب و لہجہ بدل گیا ہے, وہ تعاون پہ مبنی, اب وہ کمیونیکیشن نہیں رہی جو شروع میں تھی. تو یہ افغانستان میں جو طالبان ہیں یہ جو کنٹرول سے باہر ہیں, امتیازی پالیسیز اڈاپٹ کر رہے ہیں, خاص طور پہ فلم, آرٹ, کلچر, میڈیا اور خواتین کے حقوق سے متعلق بہت سخت پالیسیز لائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا اب امریکہ افغانستان کو ڈائریکٹ ہینڈل کرے گا, یا وہی ایف پاک یعنی افغانستان پاکستان کے ذریعے ہی ہینڈلنگ ہوگی, یا واشنگٹن کابل کاریڈور انڈیپینڈنٹ ہوگا, یا پاکستان کے ذریعے ہی اب کابل کو چلایا جائے گا؟ دیکھیے امریکہ کی جو پریفرنس ہوگی وہ تو موسٹ لائکلی یہی ہوگی کہ پاکستان کے ساتھ مل کے افغانستان اس کو آن بورڈ رکھا جائے. آن بورڈ رکھا جائے, اس لیے کہ پاکستان کی ایک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ, پاکستان انڈرسٹینڈ افغانستان, ایک ریلیجن ہے, اور بہت سارے جو نارتھن ایریا لینگویج لنکیجز ہیں, ریلیجیس لنکیجز ہیں, تو وہ پاکستان کمز ان ہینڈی. تو امریکہ 7,000 میل سے دور بیٹھ کر تو ذرا اس کے لیے مشکل ہوگا, لیکن پاکستان کے کنسنسس سے موسٹ لائکلی وہ پاکستان کے ساتھ ہی مل کے کریں گے کام. تو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں جس طرح سے اب امپرومنٹ ہو رہی ہے, اور جس طرح سے اب آپ بیانات بھی دیکھ رہے ہو, ڈیلیگیشنز بھی آتے جاتے دیکھ رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلڈ میں بھی بہت ان کی اسسٹنس ہے. ابھی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں ورلڈ بینک اور امریکن گورنمنٹ کی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہے. اور ابھی نیٹ پرائس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو معاشی بحران میں پاکستان کی ہیلپ کرے گا امریکہ. تو دیز آر آل گڈ تھنگس. تو بہتری اور بہتری کی طرف اس کو جانا چاہیے, پاکستان کو اسکلفلی اس سے ڈیل کرنا چاہیے, اور پاکستان کا جو پیکج ہے ہیز ٹو بی مور اسٹرانگ, اور کنورژن آف انٹرسٹ کریٹ کرنے چاہیے. بٹ پاکستان ہیز ٹو آفر ٹو دا یو ایس, ہیز ٹو بی part of the conversation here in this country, so they can take it back over there. بس لاسٹ مختصر میں بتائیے گا, ٹاپ یو ایس لیڈرشپ کا پاکستان کا کوئی دورہ متوقع ہے؟ میری پریزیڈنٹ بائیڈن سے کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی 27 سپٹمبر کو, تو انہوں نے مجھ سے پاکستان کے بارے میں بہت سوالات کیے, اور پاکستان کے بارے میں سب سے زیادہ ان کا کنسرن تو فلڈس کا تھا, اور اس کے فوراً بعد انہوں نے ایکشن بھی لیا. آپ نے دیکھا ڈیلیگیشنز بھی آنا شروع ہوئے. دوسرا ان کا پاکستان کے بارے میں جو ان کا کنسرن ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت یہاں پہ ایک یونیفائڈ ایجوکیشنل سسٹم ہوگا, جیسا کہ امریکہ میں ہے, جو ایک یکساں نظام تعلیم جسے ہم سب کا جس سے نیشن بنتی ہے. تو انہوں نے بلکہ اس میں مجھ سے کہا بھی ہے کہ میں ان کو ان پٹ دوں, اور ڈائریکٹلی اوول آفس کو, کہ اس میں امریکہ کیا ہیلپ کر سکتا ہے.
تو میرا خیال ہے یہ بہت چیز پازیٹیو ہے. بہت پازیٹیو ہے. اور پریزیڈنٹ بائیڈن کی ریلیشن شپ بھی نہیں ہے, لیڈرشپ پاکستان کی لیڈرشپ سے ان کا بہت انٹرسٹ بھی ہے پاکستان میں. تو آئی تھنک اگر اس کو پیکج صحیح طرح سے کیا جائے تو اس طرف سے تو بہتری خواہش کا اظہار ہے امریکہ کی جانب سے. ڈائریکٹ میری کنورسیشن ہوئی ہے, دیر از نو بڈی ان بٹوین. ٹرو. تو اس لیے میں فرسٹ ہینڈ آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں کہ دس از دا وے ہی فیلز اباؤٹ پاکستان, ہی فیلز اباؤٹ پاکستانی پیپل. اور یہ آپ نے پاکستانی حکام کو کنوے کیا پس منظر کی جب آپ کی ملاقاتیں ہوئیں؟ کبھی کبھار یہ کانورسیشن میں آ جاتا ہے, جیسے ابھی آپ نے بات کی تو اس سے پہلے تو میرے ذہن میں نہیں تھا, اب آپ نے یہ کہا مجھے موسٹ ریسنٹ کمیونیکیشن کے ساتھ میری یاد آ گئی. تو پاکستان کے لیے بارے میں بڑے پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں. جی آپ یہ دیکھیں کہ ٹونی بلنکن کی جو ایک دی فیورٹ سانگس کی جو لسٹ ہے جو وہ کار چلاتے ہوئے سنتا ہے, وہ آپ نے دیکھی ہوگی, پبلش بھی ہوئی کہیں. بالکل. تو اس میں پاکستانی گانا بھی ہے. پاکستانی گانا بھی ہے, کون سا ہے؟ آئی ڈونٹ ریمبر بٹ لیکن اس کے فیورٹ سانگز میں ایک پاکستانی گانا بھی ہے. جی ویری گڈ. وہ جو کہتا ہے کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے سنتا ہوں. تو ان لوگوں کا بڑا انٹرنیشنل پرسپیکٹو ہوتا ہے. دے ڈونٹ ہیو ٹنل ویژن, دے لک ایٹ ورلڈ فرام اے ڈفرنٹ لینس, رائٹ؟ ڈفرنٹ لینس اور بڑی کھلی آپ لینس. کو میں ویسے ابھی بھیجوں گا وہ لسٹ, آپ دیکھیے گا, ٹھیک ہے, آپ بھی سنے گا. اٹس این امیزنگ لسٹ آف, آئی تھنک آپ بھی پرابلی ڈرائیو کرتے ہیں وہ سننا پسند کرو گے. بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب, سینئر لیڈر ڈیموکریٹک پارٹی بوسٹن اینڈ واشنگٹن. ناظرین, بالکل جو ابھی تک شاہد احمد خان صاحب کے ساتھ پاک امریکہ تعلقات پہ گفتگو ہوئی, اور پروگرام کے اینڈ میں انہوں نے انتہائی بات کی کہ امریکہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ پاکستان کو وہ تعلیمی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, سیکیورٹی اعتبار سے مستحکم دیکھنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان کو خود بھی اپنے تئیں بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. پروگرام جی ورڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.